السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. حضرات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید مبارک، عید سعید. رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو 30 دن روزے رہنے کی توفیق دی. اس کے حضور نمازیں پڑھنے، تراویح پڑھنے، اذکار پڑھنے، صلاۃ و سلام عرض کرنے، قیام اللیل میں قیام کرنے کی توفیق، تلاوت قرآن کی توفیق اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ رب تبارک و فضل و کرم ہے کہ وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. الحمدللہ ہم نے 30 روزے مکمل کیے اور اللہ کی حضور شکر گزاری کے لیے عید کی نماز ادا کرنی ہے، اور جو گلف میں ہیں وہ ادا کر چکے ہیں. اللہ نے ہم کو عید کا دن دیا. حضرات اکرام، آج ہم بات کریں گے عہد نبوی میں نبوی عید کیسے ہوتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عید منایا کرتے تھے، اور عید کہتے ہیں کس کو ہے. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پر عود کرتی ہے یعنی لوٹ کر آتی ہے. دوبارہ لوٹ کر آنے کو عید کہتے ہیں. عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. جو لوٹ کر آتی ہے، جو بھلائی لے کر آتی ہے، جو نیک فعال نیک لے کر پھر سے عود کرے، اس کو عید کہتے ہیں. اور جو عیدوں کو ملا کر عید الفطر، عید الاضحیٰ جس کی برکت سے ہے، جس کی وجہ سے ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور عیدوں کو ملا کر کہتے ہیں اعیاد. اور ہم تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملی. تو جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ عید الاعیاد ہے، جن کے انہی کی ذات کے صدقے ہم کو عید الفطر بھی ملی اور عید الاضحیٰ. اور شہر رمضان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مہینہ، اس شہر میں قرآن نازل ہوا، مسلمانوں پر رحمتیں برستی ہیں، مسلمانوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے پوری امت پر. اس شہر رمضان کے صدقے اس کے عدت مکمل کرنے پر آج ہم عید منا رہے ہیں. مگر دوستو، ہماری عید اوروں کی عید نہیں. دوسری قوموں میں ایسی عید ہوتی ہے کہ عید کے نام پر بدکاری، بدفعلی. ہمارے پاس عید صاف ستھری. اسلام ایسا دین ہے کہ جہاں پر زندگی صاف ستھری گزارنے کی تلقین کرتا ہے. عام حالت میں 5 نماز ہم پڑھتے ہیں، عید کے دن 1 نماز ہم پر اضافہ کر دی جاتی ہے. مگر اس عید کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھوٹ بھی دی ہے جو کیا بولتے عام حالات میں نہیں. عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن خوشی کا اظہار کرو، اپنے حسب استطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس، عمدہ لباس پہنو، نہا دھو، خوشبو لگا کر، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج عید ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عید مناتے تھے، آئیے وہ جانیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو کچھ کھا کر جاتے اور ایک راستے سے جاتے. 2 کھجور ہی کیوں نہ ہو، ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کھجور کھا کر عیدگاہ مسجد کے لیے جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اور ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے لوٹ کر آتے. علماء نے کہا کہ ایک راستے سے دونوں راستوں کو برکت دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے. پھر کچھ نے کہا کہ دونوں طرف کے لوگوں کو اپنا دیدار مشرف ہو، ان کا دیدار مشرف ہو، اس وجہ سے جاتے، لوگوں سے سلام. وہی آقا کی سنت میں ہم کو بھی چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے جائیں، راستے میں جتنے لوگ ملیں اس سے سب سے سلام دعا کریں، سب سے اخلاق سے پیش آئیں، سب کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے جائیں. اور رات ہی سے اور صبح سے تکبیر بلند کرتے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی فرمان ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یعنی جب عدت مکمل ہو تو اللہ کی تکبیر بلند کرو.
वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि तुम शुक्रगुजार बंदे बनो कि उसने तुमसे रोजे रखवाए, साले अमल कराया। ज़िन उसके बाद और मस्जिद और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह ऐसा हो जैसे शहर की बल्दा के हुदूद से लगकर जंगल में हो, तो भाई जंगल ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर दूर, यानी शहर की हुदूद में। पहले ईदगाह जो हैदराबाद में थी वो शहर की हुदूद के बाहर ही थी, खैर अब तो बीच शहर हो गया वो। एनीवेज ईदगाह में पढ़ना मुस्तहब है, नहीं भी तो महल्ले की किसी बड़ी मस्जिद में ईदगाह यानी कसीर जमा हो इसमें, इसलिए कि जमा इंसानी फितरत है। हर कौम की ईद होती है, हर कौम की ईद होती है, दूसरों की ईद, यानी जो किसी मजहब को नहीं मानते वो भी किसी नुआन से जमा होते हैं और कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। वो बड़ी मजहबी उमूर ना हो, अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करेंगी, अपनी शादी सेलिब्रेट करेंगी, अपनी यानी विलादत सेलिब्रेट करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इंसान की फितरत में है सेलिब्रेट करना और जमा होना, इसी वजह से ईद जमा होने का नाम है। इस वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईद में जमा होते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, आपस में मुलाकातें करते हैं। तो इसी तरीके से ईद की नमाज, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज किस तरीके से पढ़ते थे? मस्जिद में या ईदगाह में नमाज से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पर चले जाना अफजल है, और वहाँ जाकर आप जितनी देर नमाज के इंतज़ार में बैठेंगे वो घड़ियाँ सवाब में काउंट होंगी। उतनी देर आप तकबीर बुलंद करते रहें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। उसके बाद 2 रकात नमाज ऐसी ही होती है जैसे आम हालात, 2 रकात नमाज पढ़ें। हम्बली फ़िक़ा के हिसाब से कहता हूँ, शाफ़ई मालिकी में 8 तकबीरें हैं, हम्बली फ़िक़ा में पहली रकात में 6 तकबीरें, दूसरी रकात में 5 तकबीरें, और हर तकबीर के बीच में तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जितना वक्त इमाम ने आपको दिया है उसमें तकबीर कहना मुस्तहब है। अगर ना भी दें आहिस्ते से सिर्री आवाज़ में, अगर कह दे तो मुस्तहब है, ना भी कहें तो मज़ाक़ा नहीं, तकबीर कहना। उसके बाद सूरह फातिहा ज़म्म सूरह इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद खुतबा दिया जाता है, सेम एज इट इज़ जुम्मे की तरह खुतबा दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस वक़्त मुसलमान ईद की नमाज पढ़कर लौट रहे होते हैं, ईद की नमाज पढ़कर लौट रहे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला खुशी से फरिश्तों से खिताब करता है कि ए फरिश्तों, तुम यह कहो कि आज मेरे बंदे किस लिए जमा हुए थे, किस लिए नमाज पढ़े और किस लिए कहाँ से लौट रहे हैं। तो फरिश्ते कहेंगे, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे जो 30 दिन रोजे रहे, तक़वा अख्तियार की, नेक साले अमाल करे, उसका तेरा शुक्र गुजारने के लिए नमाज के लिए जमा हुए और तेरी शुक्रगुजारी में नमाज पढ़कर लौट रहे हैं। तो रब तबारक तआला खुशी से फरमाता है, ए फरिश्तों, ये पिछले साल 1 साल में जितने गुनाह करे, इनके सारे गुनाह ऐसे माफ़ कर दो, ऐसे धो दो जैसे कोई मैला कपड़ा धुलकर साफ व शफ़ाफ हो जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये रब की कैसी मेहरबानी, ये कि रब की कैसी मेहरबानी है। मैले कपड़े साफ धुल के साफ शफाफ जैसे हो जाते हैं, आपको अल्लाह ताला अपने पिछले गुनाहों से माफ़ कर देता है। आप चाहेंगे कि आपके साफ कपड़े, साफ शफाफ कपड़े, जो मैले कपड़े साफ शफाफ हो जाने के बाद क्या आप चाहेंगे कि फिर से आपकी कपड़ों को मैल लगे? हरगिज़ नहीं। आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आपके साफ धुले हुए कपड़े फिर से कीचड़ में जाएं या कुछ गंदगी उसके ऊपर आए। इसी तरीके से जब रब के करम से 1 महीने के रोज़ों से, 1 महीने की इबादतों से जब हमारे गुनाह धुल जाएं, जब हमारे ख़ताएँ माफ़ हो जाएं, हम साफ़ व शफ़ाफ हो जाएं, तो हमको चाहिए कि ऐसे ही परहेज़गारी साल भर इख्तियार करें, बल्कि सारी ज़िंदगी करें। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। रब तबारक व तआला शहर रमज़ान भेजने का मकसद ही यही है। कुरान में रब तबारक व तआला ने कुरान में जैसे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालो,
تم ہی نہیں، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ وجہ صرف یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، تم نیک ہو جاؤ، تم پارسا ہو جاؤ، تم اپنی زندگی کامیاب بنا لو، تم اپنے آپ کو جہنم، تم اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اللہ کے احکام پر چلو۔ جنت کا راستہ، نجات کا راستہ صرف یہی ہے، قوم کی کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے کہ قوم گناہوں سے محفوظ ہو گئے، اجتماعی طور پر نیک صالح اعمال کرے، کوئی وبا، ہر وبا سے محفوظ رہو گے، ہر بلا سے محفوظ رہو گے، ہر مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ یہ تو دنیا ہے، آخرت میں آگ سے بچنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، لعلکم تتقون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھانے رہو اور تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام پر چلو، ہر گناہ سے محفوظ رکھو۔ رب نے رمضان کے صدقے تمہیں پاک کر دیا، صاف کر دیا ہے، اب تم واپس پھر اس گندگی میں نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ رب کا کیسا احسان ہے کہ ہم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھ دیا۔ اور ایک بات ہے ہم دوستو، قرآن کریم میں ارشاد فرما وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، تم پر سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا، اس کے بعد پھر اقربا، یتیم اور یتیم، پھر مساکین۔ والدین کے احسان کے بعد والدین کو خوش رکھو، والدین سے دعائیں لو، اس کے بعد والدین کے بعد اقربا، بھائی بہن۔ اگر آج تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کو مناؤ، تبھی تمہارے روزے قبول، تمہارے عید کی خوشیاں ہیں۔ تمہارا کوئی بھائی روٹھا ہوا ہے، کوئی بہن روٹھی ہوئی ہے تو بھائی بہن سے منا لو، صلح کر لو۔ تم کیسے، اگر کوئی غلطی بھی ہے تو معاف کر دو۔ تم کیسے توقع کرو گے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے جب کہ تم اپنے بھائی یا بہن کی خطا معاف نہیں کر سکتے؟ تم کیسے اب رب العالمین سے یہ توقع کرو گے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے؟ معاف کرنے کی عادت ڈالو، آپسی محبت بڑھاؤ، تم اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرو، اسی طریقے سے وہ پھر، اور اس طریقے سے پوری امت میں رب یہ چاہتا کہ پوری امت آپس میں ایک دوسرے سے ایک جٹ رہیں، محبت سے رہیں۔ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اسلام اور مسلمین کو کامیاب کرے، اس وبا کا جو دور چل رہا کرونا وائرس کو دنیا سے اٹھا لیں، اس وبا سے اللہم رفع عنا البلاء والوبا۔ یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے، جیسا کہ امام شافعی نے کہا تھا علی خمسۃ یطفو بها حر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ المرتضیٰ ابنہما والفاطمہ، ان پنجتن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ وبا سے ہم کو نجات دلائے، اسلام اور مسلمین کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔